بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ایک نیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب کسی ذمی نے ذمیہ کو طلاق دی، کوئی ذمی تھا کافر اور اس نے ذمی نے ذمیہ کو طلاق دی، تو امام اعظم کے نزدیک اس پر کوئی عدت نہیں، کس عورت پر؟ ذمیہ پر۔ اسی طرح کوئی عورت تھی جو حربی اور دار الحرب دار الکفر سے نکل کر کے اسلام لے کر کے دار الاسلام میں آ گئی ہجرت کر کے، تو اب امام اعظم فرماتے ہیں اگرچہ وہاں کسی کی وہ بیوی تھی دار الحرب میں، لیکن یہاں آ کر اگرچہ وہ فوراً شادی کسی سے کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس پر بھی عدت نہیں، مگر جبکہ وہ حاملہ ہو وہاں پر دار الکفر میں کسی شوہر سے، تو یہاں آ کر کے اس وقت تک نکاح نہیں کرتے گی جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، جب تک کہ اتنا ہوگا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں چاہے وہ حربیہ دار الاسلام میں آئے، چاہے وہ ذمیہ کو طلاق دے، دونوں صورتوں میں اس پر کیا ہوگی؟ عدت واجب ہوگی۔ اور ذمیہ کے بارے میں جو اختلاف ہے امام اعظم اور امام محمد اور صاحبین کا، وہ اختلاف اسی پر ہے جیسے کہ اختلاف ان کے محارم میں نکاح کرنے پر ہے، یعنی یہ کہ ان کا محارم سے نکاح کرنا اگر ان کے یہاں درست ہوتا ہے ذمیہ کا، تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ امام اعظم صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ عدت بھی کرے گی جب نکاح ان کا وہاں پر درست ہے۔ اور امام اعظم کا اس اختلاف، یہ امام اعظم فرماتے ہیں یہ اختلاف سارا اسی صورت میں ہے جبکہ ان کا یہ اعتقاد ہو کہ اس عورت پر عدت نہیں ہے، ان ذمی و ذمیہ کا یا ان لوگوں کا یہ اعتقاد ذہن میں ہو کہ اس پر عورت پر عدت نہیں ہے۔ اگر ان کا اعتقاد یہ عدت نہیں ہے تو امام اعظم کے نزدیک عدت نہیں ہوگی، لیکن اگر ان کا اعتقاد یہ ہو کہ وہ عدت ہوتی ہے، اس پر عدت کرنا ہے اسے، تو پھر وہ ہے، پھر صاحبین کا جیسا مسئلہ ویسی ہو جائے گا۔ تو یہ اختلاف کی نظیر اسی صورت میں جبکہ ان کا محارم سے اختلاف ہو، تو صاحبین تقریباً یہی فرماتے ہیں کہ وہ محارم سے آپس میں نکاح کرتے ہیں اور وہ عدت بھی واجب کرتے ہیں۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں ایسا ہو تو لیکن وہ عدت کو واجب نہیں کرتے ہیں۔ اب اگر عدت واجب نہ کریں تو کوئی وہ امام اعظم کے نزدیک عدت واجب نہیں ہوگی، اور ان کے نزدیک کیا ہو جائے گی؟ ذمیہ پر عدت واجب ہوگی۔ اچھا، اس کو انہوں نے بیان بھی کیا کتاب النکاح باب اہل الشرک، نکاح اہل الشرک میں بیان کیا تفصیل سے انہوں نے سے۔ اور امام اعظم کا یہ قول ہی اسی صورت میں جبکہ وہ ان کا اعتقاد اس صورت ہو کہ اس پر عدت نہیں ہے تو عدت واجب نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو گیا ذمیہ کے بارے میں۔ حربیہ جو مسلمان ہو گئی اور دار الحرب سے دار الاسلام میں آ گئی، اس پر کیوں عدت واجب ہے؟ صاحبین کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ فرقت اگر دار الاسلام میں بھی ہو، عورت کیا ہو؟ دار الاسلام میں ہو، طلاق کی وجہ سے ہو یا شوہر مر جائے، اس وجہ سے اگر فرقت ہو تو عدت واجب ہوتی ہے نہیں واجب ہوتی ہے عورت پر؟ تو جب وہاں پر عدت واجب ہوتی ہے کسی سبب سے، تو یہاں پر بھی تباین دار ہو گیا، دو دار بدل گئے۔ اب جو دو دار بدلے تو یہاں پہ بھی فرقت کسی سبب سے ہوئی، لہذا یہاں پر بھی اس عورت پر کیا ہوگی؟ عدت واجب ہوگی۔ لہذا ہجرت کر کے آئی یہاں پر، تب بھی یہاں کیا ہوگی؟ اس پر عدت واجب ہوگی۔ لیکن ہاں اگر ایسی صورت میں کہ مرد ہجرت کر کے آ گیا دار الاسلام کی طرف اور عورت کو دار الکفر میں ہی چھوڑ کے آ گیا، اب عورت کو چھوڑ کر کے آ گیا، اب عورت پر عدت واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ وہاں پر اسے احکام شرع کی تبلیغ نہیں پہنچی، احکام شرع کی تبلیغ نہیں پہنچی، احکام شرع نہیں پہنچے، اس لیے اس پر عدت واجب نہیں ہوگی۔ لیکن جب عورت بھی آ گئی تو عورت پر بھی کیا ہوگی؟ تباین دار کی وجہ سے یہاں پر بھی عدت واجب ہوگی۔ سمجھ آ گیا؟ امام اعظم فرماتے ہیں دونوں پہ عدت واجب نہیں، اس کا تو ہو گیا۔ مہاجرہ ہجرت کر کے آئی، اس پر بھی امام اعظم فرماتے ہیں اس پر بھی عدت واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فلا ترجعوہن الی الکفار، انہیں کفار کی طرف نہ لوٹا، ہے نہیں؟ اور اس کے بعد آیا وانفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا ان کو دے دو کفار کو، ہے نہیں؟ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، یعنی جو عورتیں نکاح ہجرت کر کے تمہارے یہاں آ جائیں
تو تم نے آزماؤ امتحان کے ذریعے، اگر وہ ایمان پر ثابت قدم ہے تو اب انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، اور پھر اب انہیں کیا کر لو، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر مطلق فرمایا گیا قرآن پاک میں، یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ کیا ہو، کسی کی متعلقہ ہو یا کسی کی بیوی ہو، یہاں یہ کچھ نہیں فرمایا۔ جب نکاح مطلق فرمایا گیا، لہذا اب اس میں آپ جو ہے قید لگا دیں تو یہاں پر کیا ہو جائے گی، قید، ہاں اس میں جو قید لگا دیں گے آپ تو ایسی ہے کہ عدت گزرنے کی قید لگا دینا، یہ ایسی قید ہوگی جو نصب پر زیادتی ہو جائے گی، نصب پر زیادتی ہوگی، لہذا نصب پر زیادتی کرنا مطلق پر درست نہیں، یعنی عدت گزرنی۔ ایک تو یہ ہو گیا، یہ دلیل ہے نقلی ہو گئی۔ عقلی دلیل، عدت کیوں واجب ہوتی ہے؟ رحم کے پاک صاف ہونے کا ہے۔ عدت اس لیے واجب ہوتی ہے، عدت وہاں جہاں واجب ہوتی ہے جہاں پر اس میں بنی آدم کا حق ہوتا ہے، یعنی آدمی کا حق ہوتا ہے، اس لیے عدت واجب ہوتی ہے تاکہ اس کا جو ماؤ ہے وہ پاک اور صاف رہے اور اس کا نسب ثابت النسب رہے، نہیں اس لیے عدت واجب ہوتی ہے۔ اور وہ بچہ جو ہے اختلاط ماں سے کیا محفوظ ہو جائے۔ اور جب یہ عورت ہجرت کر کے آ گئی یہاں پر، اور حربی کیا ہے، حربی ملحق ہے کس سے، پتھر کے ساتھ، جو ہے اس لیے واجب ہوتی ہے کہ تاکہ احترام ماں ہو جائے اور اس کے بچے کی حفاظت ہو سکے، اس لیے ہوتی ہے۔ اور حربی جو ہے، حربی کے کوئی نہ پانی کی حفاظت ہے نہ قابل احترام ہے، وہ پتھر کی طرح وہ ہے، اسی وجہ سے اس کو یہ متملک کا محل بھی بن سکتا ہے، یعنی اسے کیا ہے، اسے ملکیت بھی بنا سکتا ہے، گویا کہ جانوروں کی طرح اسے بازاروں میں بیچا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس کی جب یہ بیچا جا سکتا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جب قدر و قیمت نہیں ہے تو اس کے پانی کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اس کے پانی کو نہیں، اس کی حفاظت ہوگی ضروری، اس کے پانی کی حفاظت بھی ضروری ہوگی، لہذا اس کی وجہ سے اب کیا ہوگی، اس پر عدت بھی واجب نہیں ہوگی۔ پانی کی حفاظت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت رہے، اور حربی جو ہے خود قابل محترم نہیں ہے، لہذا اس کا پانی بھی محترم نہیں ہوگا، پانی محترم نہیں ہوگا تو اب ایسی صورت میں اس عورت پر عدت بھی واجب نہیں ہوگی۔ اب کہہ رہے ہیں مگر وہ عورت حاملہ ہو، وہاں پر اب پھر آ گئی، یہاں نکاح کریں گے نہیں، تو امام اعظم فرماتے ہیں ایسی صورت میں اب نکاح نہیں کریں گے جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے۔ کیوں کہ یہاں پر جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے یہ اگرچہ حربی سے لیکن ولد النسب ہے نا، تو اب ایسی صورت میں یہاں پر حدیث پاک کی روح سے کیا ہے، اس پر روکے رہیں گے تاکہ جو ہے اجتماع فراشین لازم نہ ہے۔ کیا ہے، اجتماع فراشین لازم نہ ہے، اس لیے جب تک وضع حمل نہ ہو جائے تب تک کہ اس وقت سے نکاح نہیں کریں گے۔ پھر امام اعظم سے ایک روایت اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے نکاح تو جائز ہے لیکن اس سے وطی نہ کرے جب تک کیا ہو جائے، وضع حمل نہ ہو جائے۔ جیسے کہ زنا سے حاملہ ہو تو زنا سے حاملہ عورت سے کیا ہے، نکاح تو جائز ہے لیکن اس سے وطی نہ کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا قول اول ہی صحیح ہے، یہ اعلیٰ نہیں ہے، کیونکہ یہ زنا والی جو حاملہ ہے نا، اس سے نکاح کو اس لیے جائز قرار دیا گیا کیونکہ اس کا جو ہے نسب ثابت نہیں ہے، نسب ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے نکاح کو جائز قرار دیا گیا۔ اور وہاں جو مسئلہ ہے وہاں پر اس کا نسب تو ثابت ہے، تو نسب ثابت ہے تو نسب کو جہاں تک ہو سکے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے وہاں پر نکاح بھی جائز ہے، اور یہاں اس پر قیاس کرنا درست نہیں۔ زنا والے پہ، زنا والے میں نکاح اس لیے جائز ہوتا ہے کہ چونکہ نسب ہی ثابت نہیں، اور وہاں نسب ثابت ہے، جب تک وضع حمل نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح نہیں کرے۔ اوکے، وَإِذَا طَلَّقَ الذِّمِّيَّةَ، اور جب ذمی نے ذمیہ کو طلاق دی، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، تو اس عورت پر کوئی عدت نہیں۔ وَكَذَا إِذَا خَرَجَتِ الْحَرْبِيَّةُ إِلَيْنَا مُسْلِمَةً، اسی طرح اگر حربیہ عورت ہماری طرف نکل آ جائے اسلام لا کر، ہماری طرف آ جائے مسلمان ہو کر، فَإِن تَزَوَّجَتْ، ہاشم دیا ہے حاضی الفجاءۃ الینا، یعنی اچانک فوراً ہی اگر وہ شادی کر لے ہماری طرف آ کر، تو اگر وہ شادی کر لے تو جائز ہے، یعنی الا ان تکون حاملا، مگر جب وہ عورت حاملہ ہو تو اس وقت تک رکے رہے جب تک کہ وضع حمل۔ وہذا کلو عند ابی حنیفہ، اور یہ تمام سب صورتیں کس کے نزدیک ہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہیں۔ وقال علیہا، صاحبین فرماتے ہیں علیہا ای علی الحربیہ، حربیہ پر، وعلی الذمیہ، اور ذمیہ دونوں پر کیا ہوگی، عدت واجب ہوگی۔ اما الذمیہ فالاختلاف فیہا نظیر الاختلاف فی نکاح محارم، اور ذمیہ تو اس کے بارے میں اختلاف، اس اختلاف کی نظیر ایسی ہے جیسے ان کے محارم میں نکاح کے بارے میں اختلاف ہوا، ان کے محارم میں
اختلاف کی نظیر جو ہے وہ ایسی یہاں پر ذمیہ کے بارے میں اختلاف کی نظیر ہے، یعنی امام محمد وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان کے محارم میں چونکہ نکاح ہوتے ہیں آپس میں تو ان پر عدت بھی واجب ہوگی، لہذا امام اعظم فرماتے ہیں محارم میں نکاح نہیں ہوتے ہیں اور عدت بھی واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ اختلاف کی ساری صورت یہ ہے کہ اگر وہ بعض ایسے ذمی ہیں کہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس پر عدت واجب ہے تب تو عدت واجب ہو کریں گے، اور اگر وہ اعتقاد رکھتے ہیں عدت واجب نہیں کریں گے تو عدت نہیں ہوگی۔ تو ذمیہ اس میں اختلاف ایسے ہی جیسے اختلاف کی نظیر ان کے محارم میں نکاح کے بارے میں۔ وقت بینہ فی کتاب النکاح، اور ہم نے اس کی تفصیل کو باب نکاح الشرک میں کتاب النکاح کے اندر ذکر کر دیا۔ وقال ابی حنیفہ، اور امام اعظم کا قول یہ اسی صورت میں جبکہ ان کا معتقد انہ لا عدت علیہ، کہ جبکہ ان کا اعتقاد یہ ہو کہ اس پر عدت نہیں ہے، عدت نہیں ہے تو عدت واجب نہیں ہوگی۔ اب ہجرت والی میں وَأَمَّا الْمُحَاجِرَةُ فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا، رہا مہاجرہ عورت اس پر عدت کیوں واجب ہے؟ تو صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ان الفرقۃ لو وقعت بسبب آخر، اگر جدائی واقع ہو کسی دوسرے سبب سے، ہے نہیں دوسرے سبب جیسے طلاق یا موت کی وجہ سے، وجبت العدت تو عدت واجب ہوتی ہے۔ فقضا بسبب التباین، تباین سے مراد تباین دارین، تو اسی طرح دو داروں کے سبب سے بھی کیا ہوگی؟ عدت واجب ہوگی نہیں؟ بخلاف ما اذا حاجر الرجل، برخلاف اس صورت کے جبکہ مرد نے ہجرت کی، وترکھا اور ترکا فی دار الحرب، عورت کو چھوڑ آیا کس میں؟ لا، تو اس پر عدت واجب نہیں ہوگی لعدم تبلیغ، احکام شرع نہ پہنچنے کی بنیاد پر، ہو گیا نہیں؟ وَلَهُ، امام اعظم فرماتے ہیں عدت واجب نہیں۔ قالوا لو قال، اللہ تعالیٰ ارشاد لا جناح علیکم ان تنکحوهن، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کرو، تو یہ آیت مطلق ہے لہذا نکاح کر سکتے اس میں عدت۔ دوسری نقلی دلیل عقلی، وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ حَيْثُ وَجَبَتْ كَانَ فِيهَا حَقُّ بَنِي آدم، اور اس لیے کہ عدت جہاں واجب ہوتی ہے کان فیہا، جس میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا حق ہوتا ہے، آدمی کا حق ہوتا ہے تاکہ اس کے پانی کی حفاظت ہو سکے۔ وَالْحَرْبِيُّ مُلْحَقٌ بِالْجِمَادِ، اور حربی کس سے؟ پتھر کے ساتھ لاحق ہے، جس طرح پتھر کیا ہے بالکل پڑا رہتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، ایسے حربی کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لہذا اس کے پانی کی بھی حفاظت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ حتیٰ کانا محل للتملک، یہاں تک کہ یہ ملکیت کا محل بھی ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی اسے بیچا بھی جا سکتا ہے، جب بیچا جا سکتا ہے تو یہ جب جو قدر و قیمت نہیں ہے تو اس کے پانی قدر و قیمت نہیں، جب پانی قدر و قیمت بھی نہیں ہے لہذا عورت کی بھی عدت واجب نہیں ہوگی اس کی پانی حفاظت کے لیے، ہو گیا نہیں؟ الا ان تكون حاملا، مگر جب عورت حاملہ اس سے، کان لا لان فی بطنها ولدا ثابتا نسب، تو اب جو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ولد کیا ہے؟ ثابت النسب ہے، تو لہذا اب اس کی حفاظت کے لیے کیا ہوگی؟ اس پر عدت واجب ہوگی اگرچہ وہ ہجرت کر کے آ گئی، یہاں پر ہو گیا نہیں؟ وعن ابی حنیفہ انہ یجوز نکاح ہوا، اور امام اعظم سے ایک روایت یہ ہے کہ اس سے نکاح جائز ہے، کس سے؟ اسی عورت سے نکاح تو جائز ہے حاملہ والی سے، ولا یطاع، لیکن شوہر اس سے کیا کرے؟ وطی نہ کرے، جیسے حبلہ من الزنا، جیسے زنا سے جو عورت حاملہ ہو تو اس سے بھی نکاح کرنا جائز ہے لیکن وطی نہ کیے جائے، ایسی اس عورت سے اگرچہ حاملہ ہے تو نکاح تو کر سکتے ہیں لیکن وطی نہ کریں۔ تو لیکن کہہ رہا ہے یہ قول والا اول اصح، پہلا والا زیادہ صحیح ہے، کون سا؟ کہ اس سے نکاح بھی نہ کرے جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، کیونکہ اس کو قیاس کرنا زنا والے پر یہ درست نہیں، کہ زنا والے مسئلہ الگ ہے کیونکہ وہاں اس کا نسب ثابت نہیں ہو، یہاں نسب ثابت ہے تو نسب کو جب تک باقی رکھنا موقوع ضروری ہو اس وقت تک باقی رکھا جائے گا، لہذا جب تک وضع حمل نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے نکاح نہ کرے، ہو گیا؟ فصل قال، اچھا یہاں سے ایک نیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جس پر کیا ہو جائے، قطع تعلق ہو گئی، جدائی ہو گئی شوہر سے، اب چاہے وہ جدائی ہو گئی کس کی وجہ سے؟ خلا کی وجہ سے، طلاق کی وجہ سے، یعنی یا لعان کی وجہ سے طلاق ہو گئی اس عورت پر، یا اور اس عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا، اس عورت پر کیا ہے کہ جب کہ وہ بالغہ ہو، مسلمان ہو، اس عورت پر کیا ہے کہ وہ سوگ کرے، کیا کرے؟ سوگ میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی زینت کی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، مہندی وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا ہے، سب چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، تو یہ سوگ کریں۔
اور متوفی عنہا جس کا شوہر مر گیا تو اس کے بارے میں تو دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ سوگ کرے کسی میت پر 3 دن سے زیادہ، لیکن مگر شوہر والی عورت پر اس پر یہ کہ وہ 4 ماہ 10 دن کا سوگ کرے، 4 ماہ 10 دن عدت گزارے، سوگ کرے۔ تو یہ حدیث پاک متوفیہ عنہا جس کا شوہر انتقال کر جائے، اس کے بارے میں حدیث پاک صحیح طور پر موجود ہے کہ یہ عورت کیا کرے گی، سوگ کرے گی 4 ماہ 10 دن تک۔ اور عام عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، عام کسی آدمی کا، تو اس پر صرف 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہ عورت جو جس کا قطع تعلق ہو گیا، جدائی ہو گئی شوہر سے طلاق کی وجہ سے یا خلا کی وجہ سے، اس پر کیوں سوگ ہے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں، تو امام اعظم کا مذہب تو یہی ہے کہ اس پر بھی سوگ ہے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں اس پر تو ہے متوفی عنہ زوجہ کی حدیث پاک ہے، لیکن اس پر سوگ نہیں ہے۔ کس پر؟ جس کو شوہر نے اسے طلاق دے دی وغیرہ، اس پر سوگ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سوگ کیوں واجب ہوتا ہے؟ اس شوہر کے فوت ہونے پر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے ہوتا ہے جس نے اس کے وعدے کو پورا کیا ہے مرنے تک۔ کیا ہے بھائی؟ نکاح کے ذریعے کیا ہوا کہ نان و نفقہ پوری دنیا کی ذمہ داریوں کے عہد کر لیا تھا اس نے، اب وہ مر گیا تو اس مرنے کا جو ساری فوت ہوا ہے اس کا جو ذمہ دار تھا اور ساری جو عہدہ کر رہا تھا وہ، تو اس کے فوت ہونے پر کیا ہوا؟ افسوس کا اظہار کرنے کے لیے سوگ واجب ہوتا ہے عورت پر، ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس شوہر کے فوت ہونے پر اس افسوس کا اظہار کرنے کے لیے واجب ہوتا ہے یہ عدت سوگ جس نے وعدے کو پورا کر لیا تھا مرنے تک، اور اس نے جو قطع تعلق کر لیا، جدائی کر دی، شوہر نے جو نکاح طلاق دے دی، تو اس نے تو عورت کو جو ہے وحشت میں ڈال دیا نا جدا کر کے۔ تو ایسے بے وقوف، ایسے جس نے جدائی میں ڈال دیا اسے، تو اس کا سوگ کرے گی؟ سنا ہے نہیں؟ اس نے تو جو ہے جو رشتہ جو ذمہ داریاں تھیں اس کے اوپر اس نے توڑ دی، تو توڑنے کی وجہ سے غصہ آنا چاہیے، تو یہ سوگ کرے گی اس کا؟ تو اس کا سوگ نہیں کرے گی۔ سمجھا نہیں؟ اس نے جدا کر دیا اسے، تو اس کا سوگ نہیں کرے گی۔ تو لہذا ایسے شوہر جو کیا ہے جدائی کے ذریعے کیا میں ڈالنا ہو، جدائی میں ڈالنے والا ہو، اس کا سوگ کے کوئی فوت ہونے پر کوئی نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گیا؟ ہماری دلیل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتدہ کو منع فرمایا کہ وہ خوشبو حنا کا استعمال کرے۔ کیا کرے؟ معتدہ وہ عدت گزارنے والی تھی، اب معتدہ میں ساری شامل ہو گئی، چاہے وہ طلاق والی ہو، چاہے عدت والی ہو، چاہے وہ متوفی ہو، ساری آ گئی، ہے نہیں؟ تو اس میں مطلق ہے، مطلق اپنی طلاق پر جاری ہوتا ہے، لہذا ساری جو ہیں طلاق والی عدت والی عورتیں اس میں شامل ہو گئی۔ اچھا، دوسری یہاں پر ایک حدیث پاک دوسری ہے جو ہماری روایت کرتی ہے، تائید کرتی ہے، جو اس طرح حضرت حماد روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم النخعی سے، کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس عورت کو کہ جس سے چاہے خلا کیا گیا، جس سے لعان کیا گیا ہو، جسے طلاق دی گئی ہو، یا جسے متوفیہ ہوا نہ ہو، اس کو سب کو منع فرمایا کہ وہ نہ خوشبو لگائیں، نہ وہ رنگین کپڑے پہنے اور رنگ کے استعمال کریں، ساری چیزوں عورتوں کو منع کیا گیا۔ تو یہ حدیث پاک بھی ہماری کیا کرتی ہے؟ تائید کرتی ہے اس بات کی کہ ان سب کو منع کیا گیا، لہذا یہی چیز سوگ میں ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہو گئی، ایک ہو گئی نقلی دلیل۔ عقلی دلیل کیا؟ عقلی دلیل یہ ہے کہ حنا یا خوشبو اس کو منع کیا گیا۔ اچھا، یہ عدت کیوں واجب ہوتی ہے؟ اس نعمت نکاح کے فوت ہونے پر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس نعمت نکاح کے فوت ہونے پر اس اظہار کا، افسوس کا اظہار کرنے کے لیے واجب ہوتی ہے، جو کہ اس کی زندگی، اس کی حفاظت کا سبب تھا۔ عورت کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی تھی؟ مرد نے لی تھی، اور اس کی ضروریات زندگی کی کفایت کرنے والا تھا۔ کیا کرنے والا تھا؟ کفایت کرنے والا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اس نے قطع تعلق کر کے، طلاق دے کر کے اس کو کیا کر دیا؟ جدا کر دیا۔ تو جدا کر دیا، تو لہذا یہ ساری جدائی ہو گئی، تو اس پر کیا ہے؟ اس کی ساری ذمہ داریاں ختم ہو گئی، تو اس پر بھی کیا ہے؟ اسے افسوس کرنا، اظہار کرنا ہے، لہذا اس کی وجہ سے بھی کیا ہوگی؟ اس پر سوگ کرنا ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں یہ جدائی کرنا یہ موت سے زیادہ قطع تعلق کرنے والا ہے۔ موت انسان کی ایک عورت کی ہو جائے تو اس سے گھبراہٹ سے زیادہ یہ جدائی کرنے والا زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جدائی پیدا کرنا یہ اس کے لیے زیادہ گھبراہٹ میں ڈالنے والا ہے موت سے، کیونکہ یہاں پر جو عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا، اگر اس نے اسے طلاق نہیں دی تھی، بائنہ نہیں ہوتی، تو وہ عورت اپنے شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے۔ کیا دے سکتی ہے؟
یعنی جدا، اور لیکن اگر اس نے وہ طلاق بائنہ کر کے غسل جدائی دے دی تھی اور پھر وہ عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب وہ تو جدا ہو گئی، اب غسل بھی نہیں دے سکتی. تو کیا گھبراہٹ کس میں زیادہ ہوئی؟ اس میں زیادہ ہوئی. وہاں تو اس کا اب حق نکاح باقی ہے ابھی تک، یہاں تو نکاح باقی نہیں ہے. جب وہاں پر کیا کر رہا ہے، سوگ ہے، تو سوگ ہونے میں یہ بھی برقرار رہے گا اس کے ساتھ. کیا رہے گا؟ لہذا جس طرح وہاں پر وہ سوگ کرے گی ایسی یہاں پر بھی کیا کرے گی؟ سوگ منائے گی. ہو گیا نہیں؟ وَعَلَى الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، اور وہ عورت جس پر کیا ہے قطع تعلق کر لیا گیا ہو، مبتوتہ، ہاں، اور وہ جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو اس پر کیا ہے الحداد، کیا ہے سوگ منانا ہے. اذا کانت بالغۃ مسلمۃ، جبکہ وہ کیا ہو بالغہ ہو اور مسلمان ہو. واما المتوفی عنہا زوجها، رہا وہ عورت جس کا شوہر وفات پا گیا ہو تو اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ان تحد علی میت فوق ثلاثۃ ایام، کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، الا علی زوجها 4 اشہر وعشرہ، مگر اپنے شوہر پر 4 مہینہ 10 دن کا سوگ منائے گی. یہ تو اس کے لیے حدیث پاک صراحت ہو گئی. واما المبتوتہ، رہا وہ جسے قطع تعلق کیا گیا اس پر سوگ کیوں ہے، فمذهبنا، تو ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ سوگ منانا ہے. وقال الشافعی لا حداد علیہ، اور امام شافعی فرماتے ہیں اس پر کوئی سوگ نہیں ہے. لأنها وجب اظہارا للتعصب علی فوت زوج، اس لیے کہ یہ سوگ واجب ہوتا ہے اس افسوس کا ظاہر کرنے کے لیے، اس شوہر کے فوت ہونے پر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے، یعنی اس شوہر کے فوت ہونے پر اس افسوس کا اظہار کرنے کے لیے واجب ہوتا ہے وفا بعہدیہ، جس نے اس عورت کے ساتھ وعدے کو پورا کیا ہو، الی مماتہ، اپنی موت تک، اپنی موت تک وعدے کو پورا کیا، اب وہ مر گیا تو اس وعدے کو ختم ہونے پر جو ہے اس کے افسوس کے لیے کیا ہوتا ہے وقت اوحشتھا، اور اس آدمی نے اسے کیا کر دیا ہے وحشت میں ڈال دیا، بالابانتی، جدائیگی کر کے، فلا تعصف بالفوتی، تو اس وحشت میں ڈالنے والے شوہر کے فوت ہونے پر، جدائی کرنے پر کوئی افسوس کا اظہار نہیں ہوگا. سمجھائیں؟ وَلَنَا مَعْرُوِيَہ، اور ہماری دلیل وہ ہے جو روایت کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتدہ عدت والی کو منع فرمایا کہ انتا تختصبا بالحنا، کہ وہ خوشبو کا کیا وہ مہندی کا استعمال کرے، یعنی مہندی. وقال الحنا طیب، اور فرمایا حنا کیا یہ خوشبو ہے، لہذا خوشبو کے استعمال سے منع فرمایا، اور اس میں معتدہ میں ساری شامل ہیں لہذا یہ بھی شامل ہوگی. دوسری ہو گئی. اب دوسری نقلی دلیل، لأنہ عدت کی واجب ہوتی ہے، لأنہ یجب اظہارا للتعصب علی فوت نعمت النکاح، اس لیے کہ عدت واجب ہوتی ہے اس نعمت نکاح کے فوت ہونے پر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے، اس نعمت نکاح کے فوت ہونے پر افسوس کا اظہار کرنے کے، الذی ہوا سبب لسونیا، جو کہ اس کی حفاظت کا سبب تھا. نکاح کیا تھا؟ اس عورت کی حفاظت کا سبب تھا. وکفایت مؤنیہا، اور اس کی ضرورت زندگی کی کفایت کرنے والا تھا. ضرورت زندگی کی کفایت کرنے والا نہیں تھا کہ جب تک اس عورت اس کے نکاح میں ساری چیزوں کی ذمہ داری لے لیتا آدمی، اب اس نے جدائی کر دی تو کیا ہو گئی، ساری ذمہ داری ختم ہو گئی. تو جو کہ اس کی حفاظت کا سبب تھا اور اس کی ذمہ داریوں کا کو کفایت کرنے والا تھا. والابانۃ اقطع لها من الموت، اور یہ جدا کر دینا یہ اس عورت کے لیے زیادہ قطع تعلق کرنے والا ہے موت سے، یا اس کو وحشت میں زیادہ ڈالنے والا ہے موت سے. کیوں؟ حتی کان لان تغتسلہ میتا، یہاں تک کہ اگر متوفی عنہ کی صورت میں، یہاں تک کہ اس عورت کے لیے یہ جائز ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو مردہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے قبل الامانتی، جدائیگی سے پہلے، یعنی لا بعدہ، اس کے بعد نہیں. تو پتہ چلا جدائیگی کا معاملہ زیادہ اہم ہے فرقت والا، کہ اس نے طلاق بائنہ دے دی تھی اور شوہر کے انتقال ہو گیا تو اب غسل بھی نہیں دے سکتی، لیکن متوفی آنا ہے تو اپنے شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے. تو وہاں پر جب سوگ منا رہے ہیں جس کا معاملہ کم ہے، تو یہاں معاملہ زیادہ بڑا ہوا ہے وحشت کا، یہاں زیادہ افسوس ہے، نہیں غسل بھی نہیں دے سکتی کہ بتائیے میرا شوہر پھر بھی غسل نہیں دے سکتی، تو یہاں زیادہ وحشت میں ڈالنے والی چیز ہے. تو جب وہاں ہم افسوس کو اظہار کروا رہے ہیں تو یہاں پر بدرجہ والا افسوس کا اظہار کریں گے، لہذا یہاں پر بھی وہ سوگ منا.
مؤونت ضرورت زندگی کفایت کرنے والا. مؤونت ابانت مانے جدائیگی کرنے سے پہلے، وہ طلاق بائنہ وغیرہ دی نا. نہیں یہ الگ ہو گیا. ہاں تک کہ اس کو وہ غسل دے سکتی ہے، اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جدائیگی ہونے سے پہلے. اگر اس نے طلاق بائنہ نہیں دی تھی پہلے اور اس شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس نے متوفیہ کی عدت گزارے گی تو وہ غسل بھی دے سکتی ہے. لیکن اگر وہ پہلے طلاق دے چکا تھا، اب بائنہ عدت گزار گئی تھی اس کی، تو اب یہاں شوہر مرا بھی پڑا لیکن غسل نہیں دے سکتی. عدت میں بھی ہے تو چونکہ اب عدت نہیں رہی، اس کی نکل گئی نا نکاح سے، وہ ہاں نہیں دے سکتی. طلاق بائنہ میں نکاح برقرار نہیں رہتا، اسی لیے تو اس کے لیے وہ جو ہوتا ہے وطی کرنا درست نہیں رہتا. مبتوتہ یہاں پر وہ عورت جس سے قطع تعلق کر لیا گیا، جو طلاق کے ذریعے یا خلا کے ذریعے وغیرہ کے ذریعے، تو ایسی عورت جس سے قطع تعلق کر لیا گیا ہو تو وہ عورت کے لیے وحشت زیادہ ڈالنے والی ہے، کیونکہ شوہر مرا پڑا ہے، اس کے لیے غسل کی حقدار نہیں ہو دینے کی. تو یہاں زیادہ وحشت میں ڈالنے والی چیز ہے، برخلاف اس صورت کے کہ شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ عدت میں نہیں ہے تو وہاں غسل بھی دے سکتی ہے، کیونکہ من وجہ ابھی اس کا شوہر ہے اس لیے عدت ہے اس پر. لیکن وہ عورت جسے پہلے طلاق دے چکے اور وہ بائنہ طلاق دے چکے تو وہ تو پہلے نکاح سے نکل چکی ہے، تو وہاں زیادہ اس کے لیے قطع تعلق کرنے والی چیز ہے، تو وہاں زیادہ غم میں ڈالنے والی چیز ہے. تو وہاں جب غم میں ڈالنے، جب یہاں پر جو ہے عورت کو سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، سوگ منانے کی اجازت ہے، تو یہاں بدرجہ والا سوگ کرے گی.